امریکہ میں 2004 پریزیڈنشل الیکشن سے صرف 4 دن پہلے نیوز چینلز پہ اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو ٹیپ چلائی جاتی ہے۔ $25 million bounty on his head. یہ امریکہ کی ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ الیکشن تھا۔ الیکشن کے امیدوار جارج بش اور جان کیری دونوں ہی یہ وعدے کر کے اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے تھے کہ سرکار میں آتے ہی اسامہ بن لادن سے 9/11 اٹیکس کا بدلہ لیں گے۔ الجزیرہ پر چلائی جانے والی اس ویڈیو ٹیپ میں اسامہ بن لادن کو کافی صحت مند حالت میں دیکھا جا سکتا تھا، جو 9/11 اٹیکس کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ ڈائریکٹ انداز میں قبول کر رہا تھا۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ کا مقصد پوری دنیا، خاص طور پر امریکہ کو یہ دکھانا تھا کہ دنیا کا موسٹ وانٹڈ آدمی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بالکل سیف محسوس کر رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت جب اسامہ بن لادن کی ویڈیو ٹیپ نے امریکہ میں تہلکہ مچا رکھا تھا، ورجینیا میں موجود CIA ہیڈ کوارٹرز میں بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے جو اسپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی تھی، ان کی تقریباً ہر لیڈ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ CIA کے لیے یہ سچویشن کافی فرسٹریٹنگ تھی، کیونکہ جو اسامہ بن لادن آج ویڈیو ٹیپ کے ذریعے ایک طرح سے اپنی کامیابی کے گیت گا رہا تھا، اسی بن لادن کو 3 سال پہلے CIA پکڑنے کے کافی قریب تھی۔ 9/11 سانحے کے اگلے ہی مہینے امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر کے القاعدہ کے فائٹرز کو ملک کے ایسٹرن پارٹ میں دھکیل دیا۔ یہاں القاعدہ کے جنگجوؤں نے خود کو ٹورا بورا کی غاروں کے اندر مورچہ بند کر دیا، اور CIA کا خیال تھا کہ اسامہ بن لادن بھی یہیں پر ہے۔ لوکل افغانیوں کے ساتھ مل کر امریکن آرمی نے ٹورا بورا میں القاعدہ کے خلاف خوب جنگ لڑی، لیکن جب ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی تو ہیوی ایئر اسٹرائکس کا فیصلہ کیا گیا۔ پر جب تک امریکن آرمی یہ جنگ جیتتی، بن لادن یہاں سے بھاگ چکا تھا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد صرف 20 لوگ ہی پکڑے گئے، اور CIA اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا پہلا سنہرا موقع گوا بیٹھی۔ پر CIA کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے پکڑے جانے والے 20 میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو بن لادن کو ڈھونڈنے کے لیے ان کا راستہ کھول دے گا۔ یہ محمد القحطانی تھا، جو پکڑے جانے سے پہلے CIA کے لیے بالکل نیا نام تھا۔ اس نے خود ہی القاعدہ سے کنیکشن کی تردید کی اور کہا کہ وہ افغانستان میں فیلکن کے شکار کے لیے آیا ہے، لیکن CIA نے جب اس کی فنگر پرنٹ ریکارڈ کی تو وہ ان کے سسٹم میں میچ کر گئی۔ 9/11 سانحے سے صرف چند ہفتے پہلے ایک شخص نے اورلانڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں انٹر ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاس $2800 کیش اور 1 وے ٹکٹ تھا۔ کسٹمز ایجنٹ نے اس شخص کو شک کی بنا پر USA میں انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں دی، اور اس کو وہیں سے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ٹورا بورا کی غاروں سے پکڑا جانے والا القحطانی تھا، جس کی فنگر پرنٹ CIA کے سسٹم میں پہلے سے ریکارڈڈ تھی۔ محمد القحطانی کا القاعدہ کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کے لیے CIA کے پاس ایک اور وجہ بھی تھی۔ ٹھیک اسی دن اور اسی وقت جب اس نے USA میں انٹر ہونے کی کوشش کی تھی، اورلانڈو ایئرپورٹ کے فون بوتھ سے UAE میں موجود القاعدہ کے ٹیلی فون نمبر پر ایک کال کی گئی تھی۔ کیونکہ القحطانی اس وقت ایئرپورٹ پر ہی تھا، اسی وجہ سے CIA کو شک ہے کہ یہ فون کال کسی ایسے شخص نے کی تھی جو اس وقت القحطانی کو ریسیو کرنے آیا تھا، یعنی کہ اس کا ساتھی۔ فون کال کے علاوہ FBI کو اسی دن اورلانڈو ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ایک لاوارث گاڑی بھی کھڑی ہوئی ملی۔ یہ گاڑی محمد عطا نے رینٹ پہ لی تھی، وہی محمد عطا جس نے 9/11 اٹیک میں امریکن ایئر لائنز فلائٹ 11 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ناردرن ٹاور سے ٹکرایا تھا۔ ان سارے واقعات کا محمد القحطانی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ضرور تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ نتیجہ نکالا کہ القحطانی کو بھی 9/11 اٹیکس میں حصہ لے کر یونائٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 93 کو ہائی جیک کرنا تھا۔ وہ فلائٹ جو 9/11 میں اپنا مقصد پورا نہیں کر پائی اور پینسلوینیا میں اس وقت کریش کر گئی جب پیسنجرز جہاز پر دوبارہ کنٹرول پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس ساری جانچ پڑتال اور کڑیوں سے کڑیاں ملانے کے بعد محمد القحطانی سے ایک بار پھر سے انٹروگیشن کی گئی، اور اب کی بار اس نے اپنا القاعدہ کے ساتھ کنیکشن ظاہر کر ہی دیا۔
3 महीनों के बाद मार्च 2002 में अबू जुबैदा नामी अल कायदा का एक और मेंबर पकड़ा गया जो ग्रुप को मुख्तलिफ सामान पहुंचाने का काम करता था। उसने CIA को खालिद शेख मोहम्मद को पकड़वाने में मदद की और 1 साल बाद उसको भी पकड़ लिया गया। खालिद शेख मोहम्मद अल कायदा का कमांडर था जिसने 9/11 अटैक्स प्लान किए थे। मोहम्मद अल कहतानी ने CIA को बताया कि 9/11 अटैक से सिर्फ 2 महीने पहले जुलाई 2001 में खालिद शेख मोहम्मद ने उसको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जो उस वक्त CIA के लिए एक नया नाम था, अबू अहमद अल कोएती, जिसने कहतानी को ट्रेनिंग दी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन CIA को अल कायदा का स्ट्रक्चर समझने में मदद तो कर रही थी, पर उसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। CIA ने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन उसामा बिन लादेन तक पहुंचना तो दूर की बात, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी। उसके फैमिली मेंबर्स पर भी नजर रखी गई, लेकिन किसी का भी बिन लादेन से कांटेक्ट नहीं था। CIA को सिर्फ इतना मालूम था कि बिन लादेन जहां कहीं भी है वहां से मैसेजेस भेज रहा है। आने वाले सालों में उसामा बिन लादेन की ऑडियो टेप्स रिलीज हुई और ये समझा जाने लगा कि वो सिर्फ अल कायदा की लीडरशिप से कांटेक्ट में है। अब CIA की हिकमत अमली, उनकी स्ट्रेटजी अल कायदा के कुरियर नेटवर्क को तलाश करना थी। लोगों का वो नेटवर्क जो उसामा बिन लादेन से पैगामात लेकर उसको अल कायदा के दूसरे लीडर्स तक पहुंचाते हैं। जनवरी 2004 में कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन गुल नामी शख्स अरेस्ट किया, जिसके पास से उसामा बिन लादेन का एक लेटर मिला। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया गया, जहां उसने इंटेरोगेशन के दौरान बहुत अहम राज से पर्दा उठाया। उसने बताया कि अबू अहमद अल कोएती बिन लादेन का पर्सनल कुरियर है। जी हाँ, वही अबू अहमद जिसने मोहम्मद अल कहतानी को भी ट्रेनिंग दी थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीम को अल कायदा के अंदर इसके किरदार के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। हसन गुल के मुताबिक अबू अहमद का काफी बड़ा किरदार था, जबकि खालिद शेख मोहम्मद का कहना था कि अबू अहमद का बड़ा किरदार नहीं है, बल्कि वो एक रिटायर्ड मेंबर है। अगले साल मई 2005 में अबू फराज अल लिब्बी भी पकड़ा गया। ये खालिद शेख मोहम्मद के बाद अल कायदा का कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े किरदार से इनकार कर दिया। CIA ने अभी तक जितने भी अल कायदा के मेंबर्स को इंटेरोगेट किया था, उन सबका अबू अहमद के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन था। CIA के पास अबू अहमद अल कोएती के नाम के अलावा और कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं थी, और मजे की बात ये कि ये उसका असल नाम भी नहीं था। इसके नाम का मतलब था अहमद कबाब कोएत से। आपको यहाँ बताते चलें कि अल कायदा के मेंबर्स ने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक उगली थी, वो सिंपली इंटेरोगेशन से नहीं, बल्कि इसके लिए खतरनाक टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी, जिसमें अलग अलग किस्म के टॉर्चर भी शामिल हैं। अगले 2 सालों तक CIA ने खूब जोर लगा के देख लिया, लेकिन ना ही अबू अहमद अल कोएती का पता चला और ना ही उसामा बिन लादेन का, बल्कि अगली इंफॉर्मेशन किसी दूसरे खुफिया इदारे से मिली। 2007 में CIA को अबू अहमद की असल पहचान के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली, जो कि CIA के नेटवर्क से नहीं आई थी। इंफॉर्मेशन से पता चला कि अबू अहमद का असल नाम इब्राहिम सईद अहमद है और ये एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। पिछले 2 सालों में उनको सिर्फ उसका असल नाम पता चला था, लेकिन इसको पकड़ने में मजीद कुछ साल लगने वाले थे। CIA ने अपना सारा फोकस इब्राहिम सईद उर्फ अबू अहमद अल कोएती को ट्रैक करने में लगा दिया। कुवैत समेत दूसरी मिडल ईस्ट कंट्रीज से पाकिस्तान आने वाली तमाम कॉल्स को टैप किया जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से अबू अहमद को ट्रेस किया जा सके। लाखों फोन कॉल्स मॉनिटर करने और 3 साल का इंतजार करने के बाद जून 2010 में उनको एक फोन कॉल पर आखिरकार शक हुआ। वो आपस में अरबिक और पश्तो जबान में बात कर रहे थे और दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान में मौजूद शख्स ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनके साथ पहले होता था। यही वो बात थी जिसकी वजह से CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद अल कोएती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था।
اس کا موبائل صرف چند منٹوں کے لیے آن ہوتا اور پھر دوبارہ سے بند ہو جاتا، اور یہ صرف تبھی آن ہوتا جب یہ پشاور جاتا تھا۔ ان ساری حرکتوں سے انویسٹیگیشن ٹیم کو پکا یقین ہو گیا کہ یہی ابو احمد الکویتی ہے، لہٰذا اب گراؤنڈ لیول پہ اس کی جاسوسی شروع کر دی گئی۔ اس کے لیے اگست 2010 میں ایک پاکستانی CIA ایجنٹ کو یہ کام سونپا گیا۔ پہلے اس نے پشاور میں ابو احمد کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد ابو احمد اپنے گھر میں چلا گیا۔ CIA کو ابو احمد کے گھر کا معلوم پڑ چکا تھا، لیکن اس بار وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ چپکے سے اس پر نظر رکھنے لگے، کیونکہ وہ ابو احمد ہی تھا جو CIA کو اسامہ بن لادن کے ٹھکانے تک پہنچا سکتا تھا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی ابو احمد کسی ایسی جگہ نہیں گیا جہاں بن لادن ہو سکتا ہے۔ تبھی CIA کو شک ہوا کہ شاید بن لادن کہیں اور نہیں بلکہ اسی کمپاؤنڈ میں ابو احمد کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ بے شک ابھی تک امریکہ کو 100% کنفرم نہیں تھا، لیکن جس شخص کو وہ پچھلے 10 سالوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ شاید یہیں پر تھا۔ یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسی کا کام ختم ہوا اور ایکشن کے لیے اسپیشل یونٹ کو اس گھر میں ریڈ کرنے کا مشن سونپا گیا۔ 1 مئی 2011 کو رات 11 بجے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز افغانستان کی جلال آباد ایئر فیلڈ سے ٹیک آف ہوئے اور ایبٹ آباد میں بن لادن کے کمپاؤنڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ مشن اپنے طور پہ کافی کمپلیکیٹڈ تھا، کیونکہ ایک تو امریکہ نے اس کے بارے میں پاکستان کو بھی نہیں بتایا تھا، اور دوسرا یہ کہ بن لادن کا کمپاؤنڈ پاکستانی ملٹری اکیڈمی سے کافی قریب تھا۔ اسی وجہ سے اس مشن میں جو ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے ان کے اندر سیکریٹ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لگی تھی، یعنی وہ پاکستانی ریڈارز پر شو نہیں ہوں گے۔ یہ آپریشن 40 منٹوں کے لیے پلان کیا گیا تھا، لیکن نیوی سیلز نے پہلے 15 منٹوں میں ہی اسامہ بن لادن کو بلڈنگ کے 3rd فلور پہ ڈھونڈ کر مار دیا۔ باقی وقت ان کو بن لادن کے گارڈ سے لڑنے میں لگ گئے اور پورے 38 منٹوں کے بعد وہ کمپاؤنڈ سے باہر آ گئے۔ آتے وقت ایک ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے اس ہیلی کو ڈسٹروائے کیا گیا اور اسامہ بن لادن کی باڈی سمیت سب کو ایک ہی ہیلی کاپٹر میں واپس جانا پڑا۔ US آفیشلز کے مطابق اسامہ بن لادن کی باڈی کو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب کی پرمیشن کے ساتھ عربین سی میں بہا دیا گیا۔